جی شکریہ آپ کا بھی شکریہ کہیں جلدی بات کریں. بات کر رہے تھے مشاہد اللہ. یہاں پہ پرابلم یہ ہے, پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں عام آدمی کو الگ رکھتے ہیں اور خواص کو الگ کر دیتے ہیں. جو سٹینڈرڈز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہونے چاہیے اور قوانین بھی سب کے لیے برابر ہونے چاہیے. یہاں پر ان کو نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پر جانے دیا میڈیکل گراؤنڈ پر. وہ ادھر گراؤنڈوں میں چکر لگاتے پھرتے ہیں, فوٹو شاپ کرواتے رہتے ہیں. اور جو پلیٹوں کا مسئلہ ہے وہ پوری زندگی یہ پلیٹوں کے چکر میں رہے, کبھی نیاری کی پلیٹ, کبھی پائی کی پلیٹ, اور اب یہ پلیٹوں کی کمی. اور اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے جاتے وقت جہاز کو دیکھا, اور یہ ہوتا ہے سائیکلوجیکل پڑتا ہے مریض پہ اثر, کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کی آب و ہوا بدلنے والی ہے تو اس پہ کافی اثر, تو وہ ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی وہ ٹھیک ہو گئے تھے اور ان کو تو وہیں سے واپس آ جانا چاہیے تھا. لیکن اتنا عرصہ بیت گیا, ہاسپٹل بھی کنسلٹ نہیں کر رہے اور اپنی شاپنگ وغیرہ گھومنے پھرنے پہ لگایا. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو واپس, یہ اس سے زیادہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کیا ہو سکتا ہے. جی فیصل جلدی کریں جی, ون ٹائم باقی ساتھی بھی بات پرمیشن تھی, قید میں تھے, میڈیکل گراؤنڈز پر ضمانت پر گئے, بھائی نے گارنٹی دی, اور اب وہ بھی جو ہے توہین عدالت کے مرتکب ہونے والے ہیں کہ اس پہ پورا نہیں اتر رہے. تو اس چیز پہ حکومت جو ہے پوری طرح سے جو ہے ہر قانونی راستہ لے گی اور ان کو واپس لائیں گے. یہاں پہ صحت کے اوپر خاص طور پہ جتنی سیاست پی ایم ایل این نے کی پہلے دن سے اور اب تک کر رہے ہیں, اور ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا. پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ملکوں میں اب ہوتا ہے جہاں ہیلتھ انشورنس لوگوں کے پاس ہے. خیبر پختونخوا کی پوری آبادی کے پاس, تمام خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے, اور سرکار جو ہے, حکومت جو ہے, ان کا خرچہ برداشت کرے گی علاج کا 10 لاکھ روپے سالانہ فی خاندان. اس کے لیے تو یہ سہولتیں, اور انہوں نے کیا کیا. ہاسپٹل خیبر پختونخوا میں تو بہت کام ہوا, ہیلتھ ریفارمز کے اوپر بھی, ہاسپٹلس کے اوپر بھی کام ہوا. ہمارا جو واحد سٹی کارڈیو سٹی اسکین فیسلٹی ہے وہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ہے اور اس کو ریٹ کیا جاتا ہے زبردست. اس کے علاوہ میں نے بات کی ہیلتھ انشورنس کی کہ فی خاندان جو ہے 10 لاکھ روپیہ سالانہ خرچہ جو ہے علاج کے لیے, وہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے, پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرائیں, اس کا خرچہ حکومت دے گی. تو اسی طرح پورے پاکستان میں اس کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے. عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں, عمران خان نے یہیں پہ اپنا علاج کروایا, یہیں پہ سب کچھ ہے. ان کا ایک ایک ایسٹ جو باہر انہوں نے حلال کی کمائی کی, اپنا ایک فلیٹ تھا وہ بیچا, ایک ایک پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر کے آئے. تو عمران خان کا سب کچھ یہاں ہے, ان لوگوں کے سب کچھ باہر ہیں اور یہ کرتے ہیں. تو بر اثر کرنا یہ ہے کہ اب ہمیں تمیز کرنی چاہیے. آپ لوگ بھی بالکل ہی وہ شروع نہ ہو جانا ہے کتنے لیڈرز کے پیچھے. بات یہ ہے کہ آپ کیا دیکھتے نہیں ہیں یہاں کیا حالات ہیں لوگوں کے. نواز شریف صاحب کیا کوئی الگ پلانٹ کے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ خاص سلوک ہو؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں یہ بنیادی جو فرق ہے, یہ میرا نقطہ بنیادی ہے کہ امیر غریب خاص عام, یہ ہمیں فرق جو ہے اس کو ختم کرنا ہے, تب ہی معاشرہ آگے جا سکتا ہے. اور انصاف کے لیے بھی یہی ہے. نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس حوالے سے کہ تم سے پہلے ان قوموں کو برباد کیا گیا جہاں غریب کے لیے الگ قانون تھا, اور طاقتور کے لیے الگ قانون تھا, اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. سینیٹر اورنگزیب اورکزئی صاحب. I just, before I have a point of public importance, میں دو ایشوز پر انڈوس کرتا ہوں. ایک تو حاصل بزنجو صاحب کے بارے میں سب نے ٹریبیوٹ بھی پیش کیا, ہم نے بھی حصہ ڈالا تھا اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی, اور میں نے تو بتایا تھا کہ میرے کتنے پرانے تعلقات بھی ہیں, ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے. اینڈ کبیر شاہی صاحب, وی آل شیئر, اٹس اے نیشنل ٹریجڈی, اٹس اے نیشنل لاس, کیونکہ ایسے لیڈرز بڑے کم پیدا ہوتے ہیں. اور میں نے تو کہا تھا وہ دبنگ بھی تھے اور ملنگ بھی تھے, اور واقعی یہ ان کی ملنگی تھی, جو انہوں نے کوئی پیسہ یا پاور کی خاطر کبھی سیاست نہیں کی, اصولوں کی خاطر کی, which is very rare in Pakistan. اور دوسری بات, on Karachi, I would like to endorse the sentiments of my colleagues. It's a national issue. We have a collective national responsibility. اور اس میں ہم نے کرنا ہے, it's mini Pakistan. It's the highest revenue earner for Pakistan. اور اس کو میخا اباف پالیٹکس دیکھا جائے, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اگر اے پی سی کرانی ہے تو کراچی پر اے پی سی ہونی چاہیے. آل پولیٹیکل لیڈرز شوڈ گیٹ ٹوگیدر, بیکاز دس از اباؤٹ پاکستان, فیوچر آف پاکستان, اور جو کراچی کی کنٹریبیوشن ہے. جو پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس میرا ہے وہ ایک ایشو ہے جو امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا. ابھی حال ہی میں 3 دن پہلے ایک پاکستان کے بہت عظیم سپورٹس مین ہیں, کرکٹر ہیں, ظہیر عباس,
ان کو انٹرنیشنل کرکٹ ہال آف فیم میں ان کو جگہ مل گئی. ہی از دا 6th پاکستانی کرکٹر. میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹس کا مسٹر چیئرمین بہت امپورٹنٹ رول ہے, اسپیشلی ان ڈیولپنگ کنٹریز. اسپورٹس از اے سورس آف انسپریشن. اسپورٹس از اے یونیفائنگ فیکٹر. اسپورٹس از امپورٹنٹ فار نیشنل مورال. Sports is also important for national pride and also for youth mobilization. ہمارے جیسے ممالک میں it gives a sense of competition, it gives a sense of struggle and it gives you ایک ٹیم اسپرٹ اور کمراڈری پیدا ہوتی ہے. اور پاکستان کی جو شناخت تھی 50s میں وہ اسپورٹس کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی, not because of any atom bomb یا because of any other thing. 2 ایونٹس تھے, 2 اسپورٹس کے ہمارے فیلڈ تھے جس میں ہم نے ورلڈ چیمپئن بنے. 50s میں ہم نے شروع کیا اسکواش میں, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پشاور کے ساتھ نمک قلی, وہاں سے ہاشم خان آیا. ہاشم خان کے بعد روشن خان, اعظم خان, جان شیر خان, جہانگیر خان. There was a long list of world champions in squash from that small village of Peshawar. اور ہم نے ڈومینیٹ کیا اسکواش کو. اور دوسرا تھا ہمارا بگ ایونٹ 1954 اوول کرکٹ میچ. ہم نے انگلینڈ کے ایک ٹاپ کرکٹ گراؤنڈ ہے اوول, اس میں شکست دی. اور اس کا ہیرو کون تھا؟ فضل محمود, who got 6 wickets each in both the innings, 12 for 99 پورے میچ میں. اور انگلینڈ کو ہم نے ہرا دیا اینڈ ہماری انٹرنیشنل پوزیشن قائم ہوئی. مسٹر چیئرمین, یہ انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں, امریکہ میں دا ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن محمد علی جب وہ مسلمان ہوا تو اس کی وجہ سے اسلام اسپریڈ in the United States of America. آپ دیکھیں 1998 ورلڈ کپ میں فرانس میں محمد زیدان تھا ان کا ہیرو and he won the world cup for soccer فٹ بال, اس کی وجہ سے اسلام کا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی وقت آ گیا ہے کہ جو نیشنل سپورٹس ہیروز ہیں ہمارے, we should honor them in پاکستان. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک نیشنل سپورٹس میوزیم بنایا جائے جس میں پاکستان میں جو اتنا ٹیلنٹ ہے, we were world champions in field hockey, in cricket, in squash, in snooker, in kabaddi. تو ہمارا جو سپورٹس کا ایلیمنٹ ہے اس کو ایک نیشنل پالیسی کی طرح آپ آگے لے کے چلیں. It will unify the country and it will give the best talents of the people of Pakistan, especially the youth, to the sporting field. Thank you. Thank you. Senator Dr. John Zeb Jamaldini. شکریہ چیئرمین صاحب. بڑے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. 2-3 پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کے جو ہے سبجیکٹس ہیں. ایک تو محترم نیشنل بینک آف پاکستان, اس کا ایک برانچ تھا ریجنل برانچ سبی میں, اور اسے جو ہے نا ہمارے یہاں اکثر جب کسی برانچ کو بند کیا جاتا ہے یا ایریا کو جو ہے نا بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جاتا ہے تو اکثر بہانے یہ کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ یا تو بزنس نہیں تھا, یا تو آلات ٹھیک نہیں تھے, یا تو کرپٹ لوگ وہاں پہ جو ہے نا انڈکٹ تھے اس برانچ میں. تو میرے خیال میں جو ہے نا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ایسٹرن سائڈ کے ٹوٹل لوگ اس وقت نیشنل بینک آف پاکستان کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ کیونکہ ویسے اگر جواب تو مجھے مل ہی جائے گا, اور اکثر جواب دینے والے بندے آ کے کہیں گے کہ ہم کوشش کریں گے, اگر آپ اسے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھجوا دیں تو اس میں ڈسکشن اس پہ ہوگی. ایک تو یہ ہے. شکریہ. دوسری میں آنریبل جو ہے نا اپنے منسٹر صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جو ہے نا یہ کہوں گا کہ ٹری پلانٹیشن جو ہے نا جو سلسلہ شروع کروایا موجودہ حکومت نے, اکثر جو ہے نا بعض اس طرح کے اچھے کام ہوتے ہیں جس کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. تو لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ پلانٹیشن کی ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے وہ ہے بلوچستان. ویسے اگر آپ نے آسٹریلیا کی ہسٹری پڑھی ہوگی تو اس کے بہت سارے اس طرح کے علاقے تھے جہاں پہ جو ہے نا ایرڈ تھے, بالکل ویران تھے, نخلستان تھے, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہاں کے حکمرانوں نے مین کنسنٹریشن ان علاقوں میں دے دی, اور آج وہ علاقے تمام جو ہے نا ٹری پلانٹیشن اور دیگر جو ہے نا سہولیات کی وجہ سے وہ آباد ہو چکے ہیں. مجھے منسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ بلوچستان میں اس وقت کتنے درخت لگائے جا چکے ہیں, اگر ان لٹرلی لگائے جا چکے ہیں تو اس کا جواب مجھے چاہیے سر. ایک ہی جی, اس پہ آپ کوئی ٹول لے آئے ہاؤس میں یا کویسچن دیں. جی جی. اینڈ سب سے اہم چیز اس وقت جو ہے نا جو ایک کویسچن کی صورت میں بھی آ چکا تھا,
سر بیسک سہولیات کی بات ہے، خصوصاً جو ہے نا ہمارے ہاں ٹاورز کی بات، اور جو منسلک ہے بلا واسطہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا آپ کے نیٹ سے، اینڈ ہماری ریکوائرمنٹ بھی آج کے کووڈ کے زمانے میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا آن لائن کلاسز بھی لینی پڑتی ہیں،